کوشش کی کہ وقت پر پہنچا جائے، لیکن یہ ماحول موسم آپ کے سامنے پھر بھی آپ کی دعاؤں کے صدقے میں اس حالات میں پہنچ کی ہے۔ عزیزان گرامی، وقت مختصر ہے، اس لیے خطبہ بھی مختصر کرا، اس مختصر وقت میں کچھ پہنچا پاؤں۔ مولا حسین علیہ السلام کا ذکر میں آپ کے سامنے، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر میں آپ کے سامنے مسلسل بیان کر رہا ہوں۔ اہل بیت میں آپ کے لیے جو حدیث فرمائی ہے بالخصوص امام علی علیہ السلام، آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس کا آپ انشاءاللہ لطف لیں گے۔ علامہ طباطبائی کے بارے میں لکھتا ہے کہ 20 سال سے ایک جگہ پر مجلس ہو رہی تھی۔ مجلس کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس مجلس کے بارے میں کچھ فرمائیں، مجالس کے بارے میں کچھ فرمائیں، کہ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا رہے کی رات کی محبت، ایک ہی رات کی محبت، اور جہاں کردار جیسا سوال کسی کو نہیں لکھا اتنا ہی نہیں، اہل بیت کو آپ کی فکر کتنی ہے، کبھی غور کیا ہوتا ہے توجہ ہے، کتنی فکر ہے اہل بیت کو آپ کی۔ عرفہ ہے، نماز جمعہ کا وقت ہے، خطبے دینے والا میرا آپ کا مولا علی ہے، صلی اللہ مومنوں کا امیر، امام والمتقین، یعنی متقیوں کا امام، خطبہ دے رہے ہیں۔ رومیہ آتا ہے امام کے پاس خطبہ سننے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، بیمار ہے، بڑی نقاہت ہے، کمزوری ہے، کسی کے سہارے آ کر کے بیٹھا ہے۔ مولا نے خطبہ دیا، نماز جمعہ پڑھائی، پھر بلایا۔ جب قریب آیا تو مولا فرماتے ہیں، اے رومیہ تو بہت بیمار ہے، علیل ہے، اور جب میں خطبہ دے رہا تھا تو تم پر بیماری کا اور غلبہ بھی آیا تھا، ابھی ایک اور جھٹکا، ایک اور غلبہ بھی آیا تھا کہ تو کانپ رہا تھا، کیوں آیا ہے نماز میں؟ بیمار تھا، توجہ ہے، بیمار تھا، کیوں آیا؟ کہتے ہیں مولا 2 وجہ سے، ایک کہ آپ کے پیچھے نماز نصیب ہو، دوسرا آپ کا دیدار ہو جائے گا، آپ کا کیا ہو جائے گا؟ دیدار ہو جائے گا۔ مولا میں تو اس لیے آیا ہوں، مولا فرماتے ہیں اس لیے آئے ہو، میں دیکھ رہا تھا آج کہ تمہاری طبیعت خراب تھی۔ کہتا ہے مولا آپ کو کیسے پتا، میں تو دور بیٹھا تھا۔ مولا فرماتے ہیں مومن تکلیف میں ہو، ہمارے ماننے والا تکلیف میں ہو، اور ہمیں علم نہ ہو، ہمیں علم نہ ہو، ہمیں ہر ایک چیز کی خبر ہے کہ تمہاری حالت کیسی ہے، ہم جانتے ہیں۔ یعنی آپ آج بھی کسی مشکلات میں گھرے ہوں، اہل بیت آپ کو دیکھ رہے ہیں، بس تبسم کرنے کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان سے تبسم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے عظمت اہل بیت علیہ السلام۔ عزیزاں کرام، آج میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گا، ویسے تو روز ہی ہوتے ہیں سوال، لیکن آج جواب چاہیے۔ اب یہ تو نہیں کہتا کہ ایسے نہیں جاؤں گا، جانا تو ہے، کہیں اور بھی ڈیوٹی دینی ہے، لیکن سوال کے جواب تمہیں جوانوں سے تقریباً جواب ہے۔ اچھا مومن بوڑھا بھلے ہو جائے لیکن پھر بھی اہل بیت مودت کی بنا پر جوان ہے، روح بوڑھی ہوتی ہے کیا؟ یہ بتائیں کہ آپ کی قیمت کیا ہے؟ میں پوچھوں محبوب بھائی سے قیمت کیا ہے، باقیوں سے پوچھوں قیمت کیا ہے، الطاف سے پوچھوں قیمت کیا ہے، آپ کیا کہیں گے کیا قیمت ہے؟
آپ کہیں گے مولانا صاحب پاکستان میں کتنی بکتی ہے، کتنے کی بکتی ہے، اس کی قیمت کا پتہ ہے، پورے جسم کا نہیں پتہ۔ یہاں پر جو اسپیئر پارٹ انسانی بکتے ہیں ایک ایک کا تو پتہ چل جائے گا، لیکن پورا کا نہیں پتا کہ قیمت کیا ہے۔ کس سے پوچھیں ہماری قیمت کیا ہے؟ چلو نہج البلاغہ کے جو خطبوں کا مالک ہے نا، اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا علی شیر جلیل مشکل کشا بتائیے انسان کی قیمت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں انسان کی قیمت پوچھنا چاہتے ہو، بتاتا ہوں کیا قیمت ہے انسان کی۔ کل امرئ ما یحسبہ، مولا فرماتے ہیں جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی قیمت ہے وہی اس کی قیمت ہے۔ اگر کوئی گاڑی سے محبت کرتا ہے تو جو گاڑی کی قیمت ہے وہی اس محبت کرنے والے کی قیمت ہے۔ اگر کوئی بنگلے سے محبت کرتا ہے تو جو بنگلے کی قیمت ہے وہی اس کی قیمت ہے۔ اب مولا نے تو کلیہ دے دیا، جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے جو اس کی قیمت وہی محبت کرنے والے کی قیمت۔ اب میرا سوال اب آسان ہو گیا، اگر کوئی مولا حسین سے محبت کرتا ہو، اگر کوئی علی مرتضیٰ سے محبت کرتا ہو، کوئی شیر خدا سے محبت کرتا ہو، تو کلیہ تو مولا نے دے دیا، جو جس سے محبت کرتا ہے جو اس کی قیمت۔ کہاں ہے آپ سمجھیے اپنی عظمت کو؟ آپ ایسوں سے جڑ چکے ہیں جن کی کوئی قیمت ہے نہیں۔ اگر اندازہ لگاؤ بھی تو یہ لگا لو، وہ یہ لگا لو کہ وہ کس مرضی کے مالک ہیں، وہ کس ہستی کے مالک ہیں۔ قرآن نے اشارہ دے دیا نا، بلکہ کہوں واضح، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچا، میں خدا کی مرضی کو خریدا۔ جو اللہ کی مرضی کے مالک ہوں ان سے کرو محبت جو ان کی قیمت جو ہے نا آپ کی وہی قیمت ہے۔ قدر کیجئے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ غور تو کریں کہ اللہ نے آپ کو کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کیسی ہستیوں سے نوازا ہے۔ ہستیاں، ایسی ہستیاں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور جن سے محبت کرنے کا ہمیں بھی حکم دیتا ہے۔ مالک ہمارے جیسا تھوڑی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ وہ جو کام ہمیں کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم ان سے محبت رکھو، تو وہ خود بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ مالک خود بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ ایسی ہستیوں سے محبت رکھیں، کیا کہنے۔ عزیزان گرامی، نماز جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، نماز کے فلسفے کو سمجھتے ہیں، سجدے کے فلسفے کو سمجھیے۔ میں سجدے گاہ کی عظمت کا بیان کر چکا ہوں، تذکرہ۔ اور نماز میں ایک اہم رکن ہے، جہاں باقی رکن ہے، اس اہم رکن کا نام ہے تکبیرۃ الاحرام۔ کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام واجب، یعنی اللہ اکبر نیت کر کے کہنا اللہ اکبر، یہ واجب ہے۔ ہاتھ کا اٹھانا مستحب ہے۔ پہلے پوزیشن میں ہوں، قیام کی حالت میں کھڑے ہو جائیں، آمادہ ہوں نماز کے لیے، نیت کریں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر، قربتاً الا اللہ نہیں، الا اللہ۔ اچھا بدلا کبھی اکثر جماعت پڑھ دیتے الا اللہ، الا اللہ کا مطلب ہے سوائے اللہ کے۔ سوائے اللہ کے کون سی نماز ہے؟ نیت کریں الا اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ الا اللہ نہیں، الا اللہ ہے۔ لام کو اسمال ڈبلیو مت دیجیے، الا اللہ حمزہ سے ای، لام کو پھر اللہ سے ملائیے، وہاں اسمال ڈبلیو ہے، یہ تشدید۔ الا اللہ، یہ نیت کر کے جب کہتے ہیں اللہ کا تو ہاتھ یہاں سے اٹھنے چاہیے، جیسے اللہ کہیں اللہ اکبر، راگ پر پہنچے تو ہاتھ چہرے کے برابر ہونے چاہیے، اور یہاں پر راگ ختم ہو اللہ اکبر کی
اور پھر ہاتھ واپس آنے دیجئے. ہاتھ یہاں نہیں رکھنے ہوتے نماز میں، مستحب ہے یہاں حوزانوں کے اوپر کھڑے ہیں قیام میں، آگے اس طرح سے ہاتھ ہونے چاہیے. یہ ہے تکبیرۃ الاحرام. ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، زبان سے کہنا واجب ہے. کتنی تکبیریں آپ نے سن رکھی ہیں. واجب میں یہ کہ اس کے علاوہ جتنی بھی آپ دیتے رکوع سے اٹھتے بیٹھتے آخر میں 3 یہ سب مستحب ہے. چھوڑ دو تو فرق نہیں پڑتا، نماز میں فرق نہیں پڑتا. پہلی واجب ہے، اور یہ بھی آپ سن لیجیے، پہلی تکبیر واجب ہے تو اس کے ساتھ 6 اور تکبیریں مستحب ہیں. توجہ ہے آپ، یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 7. یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہوں نیت کریں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، 7ویں تکبیر تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز کو شروع کر دیں. یہ باقی 6 تکبیریں یہ کہاں سے آئیں جو مستحب ہیں؟ کہاں سے آئیں تو سن لیجئے. پاک پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں، وضو کر کے آئے، مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے، اور ساتھ میں وہ ہے جو کبھی پشت پر بیٹھ گیا تھا. توجہ حضرات کے ساتھ میں وہ بالکل چھوٹے ہیں مولا حسین، وہ بھی آمادہ ہو رہے ہیں نماز کے لیے. پاک پیغمبر تکبیر کہی لیکن ابھی مولا حسین نے نہیں کہی، تو پھر سے کہا اللہ اکبر، ابھی بھی نہیں کہی، تو پھر سے کہا کہتے کہتے 7ویں تکبیر پر پہنچے تو مولا حسین علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر. 6 تکبیروں کا انتظار مولا حسین توجہ حضرات کے لیے. اور جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ یہ جو تکبیریں آپ نے کہی ہیں ہر تکبیر پر اب سے اللہ نے حجاب کے پردے ہٹا دیے. اب اگر حجاب کے پردے ہٹانے ہوں تو روایت میں ملتا ہے دعا سے پہلے بھی دعا کے بعد بھی درود پڑھو تو یہ حجاب والے پردے ہٹ جاتے ہیں. 7 تکبیریں پڑھو تب بھی ہٹ جاتے ہیں. مولا حسین کی محبت میں کہ نماز 7 پڑھ لیں، نبی نے 7 تکبیریں کہیں، اللہ کو پسند آئی. جبرائیل کو کہا کہ آج سے 7 پڑھی تو 6 مستحب جو بنی ہے روایت میں یہ پردوں کو ہٹا دیتی ہے. حجاب کے پردوں کو ہٹا دیتی ہے. دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز بچپنا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کا، اور اس طرح سے تسبیحات جو روایات میں علماء نے لکھی. مہدی خراسانی نے اپنی عبادت میں کتاب میں لکھا کہ یہ سانس تکبیرات کیا ہستیاں ہیں اہل بیت المسلم، کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا. عزیزان گرامی، ان سے محبت ان سے محبت. اس اشرح مجالس میں میرا موضوع یہی ہے کہ معرفت اہل بیت معرفت خدا. معرفت خدا ہے. جیسے نماز کے لیے وضو مقدمہ ہے، اللہ کے لیے یہ مذہب ہے. تو شکرانہ اللہ کے لیے مذہب خدا ہے کہ وہ ہستیاں ہیں جن سے محبت اور محبت ہے. کیا کہیں نماز. آپ نماز میں جیسے ہی تکبیر اور نیت کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور تو کریں اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے. ابھی تو سجدے تک جانا ہے، توجہ ہو جائے اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے. کسی نے پوچھا چلے امام سے مولا رحمان رحیم، رحمان مہربان رحیم نہایت رحم کرنے والا، مہربان رحمان مہربان اور رحیم نہایت رحم کرنے والا. نماز میں سورہ فاتحہ میں بھی رحمان رحیم، بسم اللہ میں بھی رحمان رحیم. 5 بار نماز پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ہر سورہ فاتحہ میں رحمان رحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اتنا رحمان اتنا رحیم، یہ رحمان یہ رحیم کیا ہے؟ رحمان کی جب ڈیفینیشن دیکھی تفاسیر میں
تو پتہ چلا رحمان ہے اللہ کافروں کے لیے بھی، رحمان ہے اللہ یہودیوں کے لیے بھی، رحمان ہے اللہ پرندوں کے لیے بھی، رحمان ہے اللہ عیسائیوں کے لیے بھی، رحمان ہے اللہ مجوسیوں کے لیے بھی، رحمان ہے اللہ ہندوؤں کے لیے بھی، اللہ سب کے لیے رحمان ہے، رحمان ہے سب کے لیے رحمان ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا کس کس کے لیے رحمان ہے؟ مولا فرماتے ہیں لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، جتنی چیزیں خلق کی ہیں اللہ ان سب کے لیے رحمان ہے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے، کافر کے لیے بھی رحمان کیسے؟ ارے کافر یہ جو کھا رہا ہے اللہ رحمان ہے، تبھی تو کھا رہا ہے نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ رحمان کھا رہا ہے تبھی تو وہ رحمان ہے، وہ نہ دیتا رحمان کون کہتا؟ اچھا مالک رحمان ہے سب کے لیے تو پھر کچھ تو فرق ہوگا ہے، یہ رحمان ہے کافر کے لیے، یہودی کے لیے، عیسائی کے لیے، ان سب کے لیے کب تک؟ جب تک ہے زندہ۔ یہ مہلت ہے اللہ رحمان دے رہا ہے، شاید آج توبہ کر کے آ جائے، کل توبہ کر کے آ جائے، میری بندگی کرنے لگے، میں رحمان ہوں میں تو معاف کر دوں گا، میں رحمان ہوں میں معاف کر دوں گا، شاید پلٹ آئے شاید پلٹ آئے، لیکن جسم سے روح جدا ہوئی تو اب رحمان کہتا ہے اب حساب ہوگا، اب حساب ہوگا۔ اچھا اللہ رحمان تو سب کے لیے، مولا یہ بتائے اللہ رحیم کس کے لیے ہے؟ مولا فرماتے ہیں خبردار رحیم کو رحمان سے نہ ملانا، رحیم صفت مشبہ ہے، ثبوت پر دلالت کرتی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے، جن کے لیے بھی ہوگا رحیم لیکن ہوگا ہمیشہ کے لیے، زندہ ہے تب بھی اس کے لیے رحیم ہے، مر جائے تب بھی اس کے لیے رحیم ہے۔ تو یعنی مولا کون ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا مولا کون ہے رحیم؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رحمان ہے لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ رحیم ہے بالمؤمنین۔ جو بھائیہ اللہ رحیم ہے لیکن کس کے لیے؟ بالمؤمنین، رحیم مومنین کے لیے۔ کتنے رحمان رحیم کے لیے برگزیدہ بندے جو اپنی زندگی میں آخری دم تک رحمان بھی رہے رحیم بھی رہے، کریم، اس قدر کریم، جگہ جگہ پر خطبہ دیتے رہے، جگہ جگہ پر خطبہ دیتے رہے، مسلمانوں میں پہچانوں میں کون ہوں؟ میں نواسا رسول جو وہی ہوں جو مدینے میں نبی اپنے پشت پر رکھے سوار کر کے چلتے تھے، میں وہی تو حسین، اتنا جلدی بھول گئے۔ قافلہ کربلا میں پہنچ چکا، 3 محرم 4 محرم 2 محرم کو پہنچا، 3 محرم 4 محرم 5 6، تھوڑی تھوڑی دیر میں ڈھول بجتے تھے، خوشی کا اظہار ہوتا تھا۔ جناب زینب شہزادی قنیص فضہ کہتی تھی اماں فضہ دیکھو تو صحیح کیا ہو گیا، پلٹ کر آتی تھی کہتی تھی آقا زادی یزید کا لشکر ہے کہ بھرا جا رہا ہے، کوئی کوفے سے آ رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، لشکر میں شامل ہو رہے ہیں۔ طرف کر کے کہا کہ بھیا تھوڑے تھوڑے لہجے میں لشکر یزید میں لشکر آ رہے ہیں، ہمارا بھی کوئی آئے گا؟ بھیا آپ کی مدد کے لیے بھی کوئی آئے گا؟ کوئی ہے؟ ایک روایت کہتی شہزادی نے اظہار کیا بھیا آپ کا ایک دوست تھا نام تھا حبیب مظاہر، حبیب ابن مظاہر، مولا بابا بھیا حبیب کیا حبیب کو بلاؤ نہیں آئے گا؟ کون ہے حبیب ابن مظاہر؟ عزادارو وہ حبیب ابن مظاہر، وہ مولا کا چاہنے والا، کوفہ کا رہنے والا، روایت کی جملے ہیں کہ روایت میں ملتا ہے کہ
پاک پیغمبر کے بارے میں کہ ان کا صحابی تھا یا نہیں تھا، لیکن مولا علی کا صحابی تھا، مولا حسن کا ماننے والا صحابی تھا، مولا حسین کا شہدائی تھا، مولا حسین کا شہدائی تھا۔ مولا حسین جب چلتے تھے نا تو ان کی سر پہ سایہ کرتا تھا، اور بچپنے میں اتنی محبت کرتا تھا، سایہ بن کے چلتا تھا۔ حبیب بیت کے چاہنے والوں، مولا حسین کے غم میں رونے والوں، دیکھو کیسے محبت کرنے والے گزرے ہیں۔ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کیا عظمت ہے حبیب ابن مظاہر کی، یہ تو وہ ہے جو میرے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کیسے محبت کرتا ہے؟ مدینے کی گلیوں میں میرا مولا حسین بچپنے میں جب چلتا تھا نا، حبیب خاک اٹھاتا تھا پاؤں کے نیچے سے، آنکھ کا سرما بناتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا۔ حبیب ابن مظاہر اس قدر محبت کرنے والا، میرے مولا نے خط لکھا، قاصد بھیجا، یہ حبیب کوفے میں گھر میں کھانا کھا رہا ہے، ایک عالم دین کے جملے ہیں، لقمہ ہٹا کھانسنے لگا، کہتی ہے کہ کوئی ہے حبیب جو یاد کر رہا ہے، کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہتا ہے انا فرید الحسین، میں مولا حسین کا قاصد ہوں، تمہارے پاس خط لے کر کے آیا ہوں۔ قدم پہ گر گیا، پاؤں چومنے لگا، کہا کیوں؟ کہا یہ وہ قدم ہے جو بارگاہ حسین سے آئے ہیں، خدا کسی غم میں نہ رلا، یہ وہ قدم ہے جو بارگاہ مولا حسین سے آئے ہیں۔ خط کو اٹھاتا ہے، آنکھوں پر لگاتا ہے، چومتا ہے، کھولتا ہے، لکھا ہے السلام علیکم یا حبیب، اے میرے بھائی حبیب تجھ پر سلام ہو، تمہیں پتا ہے کہ میں کربلا آ چکا، میں اکیلا ہوں حبیب، میں اکیلا ہوں۔ عزادار حبیب آیا، اپنے گھر کی آنگن میں ٹہلنے لگا، زوجہ نے پوچھا، ایک عالم دین کے جملے ہیں تاریخ میں وہ کہتے ہیں کہ زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ہوا؟ مولا حسین نے کربلا بلایا ہے، کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، تم بوڑھی ہو، بیٹا ہے، کس کے سہارے چھوڑوں؟ یہ سننے تھے، کہتے ہیں کہ اس نے اپنے کنگن اور چوڑیاں اتار پھینکی، تلوار اٹھائی، تو نہیں جاتا تو میں جاؤں، میں جاؤں آقا زادی کی مدد کے لیے، اپنے مولا حسین کی مدد و نصرت کے لیے۔ عزادارو کہتا ہے مرحبا مرحبا، میں تو دیکھ رہا تھا، تیرا امتحان لے رہا تھا، میرا آقا بلائے اور حبیب نہ جائے، حبیب آقا زادی کو کیا بارود معاشر کو دکھائے گا۔ عزادارو یہ جملے کہنے تھے، غلام کو بلایا، غلام یہ تلوار چھپا کر کے لے جا، گھوڑے کو لے کر کے جا، میں تجھے فلاں مقام پر باہر دروازے کوفہ کے دروازے کے باہر ملوں گا۔ سخت پہرا تھا، سخت پہرا تھا، یہ کسی طرح سے کسی راستے سے پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا غلام اپنی باہیں زنجنا گھوڑے کے گلے میں ڈال کر کان میں کہہ رہا ہے، اے گھوڑا، اے میرے مالک کی سواری، اگر میرا مالک کسی وجہ سے نہ آ پایا نا، میں تجھ پر سوار ہو جاؤں گا، میں اپنے آقا حسین کے قدموں میں پہنچوں گا۔ رونے والوں جیسے حبیب نے سنا، طرف کر کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا کیا وقت ہے کہ غلام آپ کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، سردار کوفہ آرام سے سو رہے ہیں۔ عزادارو کہتا ہے غلام کو کہ میں نے تجھے آج سے آزاد کر دیا۔ یہ جملے سننے تھے نا، غلام کیا معرفت والا ہے، کہتا ہے جب دنیا میں رہ رہے ہو اور مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب جنت الفردوس میں جا رہے ہو تو مجھے آزاد کر رہے ہو، جنت میں جا رہے ہو تو مجھے آزاد کر رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے گھوڑے پر سوار ہوا جانے لگا تو یہ پیچھے دوڑتا رہا، کہا کیا چاہتے ہو؟ آزاد کر دیا، کہ نہیں جہاں تو جا رہا ہے، جس مالک کے پاس تو جا رہا ہے مجھے لے کر کے چل۔ روایت کہتی ہے کہ ساتھ چلے، مولا کی بارگاہ میں پہنچے، ابو فضل عباس نے استقبال کیا، مولا کے قدموں میں گرا، پاؤں چومنے لگا۔ عزادارو خدا سلامت رکھے، جیسے ہی خوشی کے آوازیں بلند ہوئی کہ آج مولا حسین کے لشکر میں بھی ایک بوڑھا آیا ہے، خوشی کا سما ہوا تو شہزادی زینب نے دھڑک کر پوچھا فضا کون آیا؟ کہا حبیب، کہا حبیب کو میں آقا زادی کا سلام کہہ دو۔ رونے والوں جیسے آ کر کے سلام کیا نا،
کنیز فضا نے تڑپ کر زمین پر بیٹھ کر رو کے کہتا ہے کیا وقت آ گیا، آقا دادی غلام کو سلام کر رہی ہے۔ جرک میں اللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے، وعدہ دارو معذرت دارو خدا سے مقصد رکھے۔ میرے مولا حسین نے وقت آیا کہا حبیب جان ان کو کہتے کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے دو۔ جا کر کے حبیب کہتا ہے نماز کا وقت ہے، ظالم پلٹ کر کہتا ہے کیسی نماز، باغیوں کی بھی کوئی نماز ہوتی ہے۔ جملے سننے سے حبیب برداشت نہ کر سکا، تڑپ کے کہتے مولا اب نماز میں، مولا اب میں نماز آقا حسین آپ کے پیچھے نہیں، آپ کے نانا کے پیچھے پڑھوں گا، میں اذن جہاد مانگ رہا ہوں۔ عزاداروں ایک سی جنگ کی، لیکن کیسے دشمن تھے، کہیں سے تیر برسائے، پتھر برسائے، نیزے برسائے۔ جب زمین پر گرا تو ایک مولا کا چاہنے والا بڑھا، مولا حسین کھڑے سر زانوں پر رکھا، وہ اور چاہنے والا پوچھتا ہے حبیب بتا کوئی تمہاری آخری خواہش؟ تڑپ کر کہتا ہے میرے آقا کا خیال رکھنا، میرے مولا کا خیال رکھنا۔ حبیب کتنی محبت کرتے ہو، حبیب کتنی محبت رکھتے ہو، بچوں کی وصیت نہیں کی، بیٹے کی وصیت نہیں کی، یاد بھی کیا مرتے ہوئے تو آقا حسین کی سلامتی کی دعا۔ عزادارو خدا سلامت رکھے، کسی غم میں نہ رلائے۔ رونے والوں 11 محرم کا قافلہ کوفے چلا، جب کوفے میں پہنچا رونے والوں ایک بچہ امام سجاد کے پاؤں پر ہاتھ رکھتا ہے، تڑپ کر میرے مولا نے پوچھا کون ہے، رو کے کہتا ہے مولا پہچانے میں حبیب کا یتیم ہوں۔ رونے والوں شہزادی نے جب سنا تڑپ کر کہتے فضا پوچھ تیری ماں کا، جیسے ہی ماں کا لفظ سنا ایک بالا خانے پر سر جھکا کر بیٹھی مومنہ تڑپ کے کہتی آقا دادی میں خاتمہ حاضر کیا کروں، نہیں دیکھ سکتی کیسے دیکھوں، جو شہزادی برکے میں کبھی آئی تھی، جو کوفے میں شہزادی بن کر آئی تھی، آج سر پر چادر نہیں۔ عزادارو میری آقا دادی کہتی ہے مومنہ میں تجھے تیرے حبیب کا پرسہ دوں، مرنے والا جملے جیسے سنے میں اتنا کہوں گا علماء پڑھتے ہیں شہزادی آپ تو حبیب کا پرسہ دے رہی ہے، آپ کو آپ کے بھائیا کا پرسہ، آپ کو اپنے بیٹوں کا پرسہ، آپ کو علی اکبر کا پرسہ۔ اور جب عالم دین کے جملے وہ کہتے ہیں حبیب کا بیٹا ایک روایت میں اپنے جوان دوستوں کو لے کر کے آیا، شمر کے پاس آ کر کہتا ہے کتنے درہم چاہیے، میرے پاپا کا سر مجھے دو۔